ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ الہلال اسکول کے فاؤنڈر چیئرمین جناب اقبال شاہ بندری صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پچھلے 2.5 مہینے سے الہلال اسکول یعنی کہ ملک کے پورے تعلیمی اداروں پر تالے لٹکے ہوئے تھے، اور الہلال اسکول بھی ملک کی جاری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے یہاں کے تمام اسکولز اور بالخصوص الہلال اسکول بھی بند تھا۔ آج اچانک الہلال اسکول میں طلباء کے سرپرستوں کو مدعو کیا گیا، تو اسی کے تعلق سے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سرپرستوں کو مدعو کرنے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات میں آپ کی گوش گزار کر دوں کہ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں تقریباً، اور جیسا کہ بتایا گیا ابھی کہ 2.5-3 مہینے سے جو ہے وہ سارے ادارے، سارے اسکول ملکی سطح پر بند ہی رہے، لیکن ہمارا یہ اسکول جو ہے اس کی مثال اور دیگر اسکولوں میں فرق یہی ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس اسکول میں سارے بچے ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے ہی گھر کے ہیں، ہمارے ہی یہاں کے ہیں۔ ان کی بھلائی اور ان کی اچھائی کا ہر وقت جو ہے اسکول مینجمنٹ کو ہمیشہ خیال رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ جو 2.5 مہینے یا 3 مہینے گزرے ہیں، اس میں ہمارے بچوں کا کیا شغل رہا اور ہمارے والدین نے جو ہے ان بچوں کی طرف کیا وہ کی۔ ایسا نہ ہو کہ یہ 3 مہینے جو ہیں وہ ان کے ضائع ہو گئے ہوں۔ اس لیے ہم یہ چاہتے تھے کہ آئندہ جو وقت، کیونکہ کہا نہیں جا سکتا یہ مہلک وبا، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس کو ختم کرے اور سارے لوگوں کی پریشانیوں کو مٹائے اللہ تعالیٰ، یہ دعا ہے اس سے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آئندہ آنے والا وقت جو ہے وہ ہمارے بچوں کا وہ کس طرح سے گزارا جائے۔ اس لیے ایک بہت ضروری چیز تھی کہ ہم والدین سے ملیں اور اس چیز کو ان کے اوپر ان سے جو ہے وہ اظہار خیال ان کے ساتھ کیا جائے۔ سب سے اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یعنی BO کی طرف سے بھی یہ انسٹرکشن آئی تھی کہ آپ جو ہے وہ معلوم کیجئے اپنے بچوں کے والدین کا خیال کہ وہ کب سے اسکول شروع کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ تھی، اور اس کے لیے ہم نے فوری طور پر جو ہے وہ والدین کو بلایا اور ان کو بتایا کہ دیکھیے یہ حالات ہیں اس طرح کے، اس سے پہلے ہم جو ہے آپ کو نہیں بلا سکتے تھے کیونکہ کنڈیشن جو ہے وہ ایسی نہیں تھی کہ آپ کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ آج بھی جو ہے وہ ساری چیزوں کا خیال رکھ کر سوشل ڈسٹینسنگ اور سینیٹائزیشن اور کس طرح سے ان کو یعنی ہائیجینک طور پر جو ہے وہ میٹنگ ارینج کی جائے، اس کا پورا خیال رکھتے ہوئے ہم نے یہ میٹنگ منعقد کی، اور 2 سیشن میں یہ میٹنگ ہوئی، فرام LKG سے لے کے 5th اسٹینڈرڈ تک اور 6th اسٹینڈرڈ سے ابو، اور اس میں ان کا خیال لیا گیا، ان سے بتایا گیا کہ دیکھیے ملک گیر طور پر جو ہے وہ یہ حالات ہیں، اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اسکول بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے۔ تو ہمیں دونوں نشستوں میں یہی ان کی رائے ملی کہ نہیں، اسکول بالکل اس وقت تک شروع نہ کیا جائے جب تک کہ جو ہے یہ حالات 0% تک یعنی پیشنٹس یہ وبا جو ہے وہ بالکل 0% تک نہ آ جائے پھیلنے کی سلسلے میں۔ ہمارے ملک میں، ہمارے قصبے میں جو ہے الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر احسان ہے کہ ہم اس پریشانی سے نہیں گزر رہے ہیں، حالانکہ یعنی ہائیجینک لیول پہ اور میڈیکل لیول پہ، لیکن دوسری پریشانیاں تو ہیں ہی۔ لیکن یہ رائے ان سے ملی ہمیں کہ ہم جو ہے وہ اسکول کو بالکل نہ شروع کریں کم سے کم، اور دوسری بات یہ بھی ہم نے ان کے گوش گزار رکھی کہ اگر ہم آن لائن کلاسز یعنی 6th اسٹینڈرڈ سے ابو جو ہے وہ کرنا چاہیں تو آپ جو ہے پیرنٹس کا ہمیں تعاون کس حد تک ملے گا، یہ ہم نے ان سے رکھا ہے، ان کے سامنے یہ بات رکھی ہے، اور ہم بھی یہ کوشش کریں گے کہ اگر ان کا تعاون ہے اور وہ فلی پریپیئرڈ اگر ہیں آن لائن شروع کرنے کے، اس میں مختلف چیزیں ہیں، ٹیکنیکل معاملہ ہے
تو وہ سارے لوازمات جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے اس کے، اور تبھی ہم اس کو شروع کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور اگر یہ ہوتا ہے، ہمیں گرین سگنل مل جاتا ہے پیرنٹس کی طرف سے اور اپنے اسٹاف کی طرف سے اور منتظمین کی طرف سے بھی جو ہے وہ سارے حالات ٹھیک رہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش ہماری رہے گی کہ ہم آن لائن جو ہے وہ اس کی کوشش کریں، اس کو شروع کرنے کی. تو مین چیز یہ تھی. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا، حالانکہ میٹنگ میں جو ہے بی او آفس کی طرف سے ان کو ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس وقت ہم میٹنگ شروع کر رہے ہیں، آپ کی بھی حاضری رہے تو اچھا تھا کہ ان کو بھی معلوم ہو جائے یہ یعنی حکومتی سطح پر. لیکن وہ صاحب نہیں آ سکے، میٹنگ ختم ہونے کے بعد وہ آئے. ہم نے ان کو سارا لکھ کے بھی دے دیا ہے کہ یہ ہمارا وہ ہے، اور پیرنٹس میٹنگ کے باقاعدہ ان کے سارے چیزیں جو ہے رپورٹنگ ان کو پیش کی گئی ہے، جس سے وہ کافی مطمئن بھی رہے. اور الحمدللہ پیرنٹس بھی جو ہے وہ بھی کافی مطمئن رہے کہ یہ بہت اچھا اقدام تھا. ایک اس طرح سے جو ہے وہ پیرنٹس سے ملنے کا اور ان کی مشکلات اگر کچھ ہیں تو اس کو سننے کا اور اس کا جواب دینے کا. ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ میں دیکھیے یہ نہیں سوچے کہ یہ چھٹی ملی ہے بچوں کو اور کسی طرح سے بھی یہ وقت گزارا جائے، نہیں، بلکہ گھر پہ جو ہے اگر بچے ہیں تو یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عنایت فرمایا ہے اپنے دینی فرائض کو اچھی طرح سے پورا کرنے کا اور ان کو بچوں کو سمجھانے کا، اور جو تعلیمی جس فیلڈ میں بھی آپ ہوں اس کو یعنی اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا، اور اس میں اپنی یعنی ساری کورسز وغیرہ جو ہیں وہ گھر بیٹھے بھی وہ کر سکتے ہیں جتنے مطلب جہاں تک ہو سکتا ہے. باقی رہے اگر کوئی مشکل ان کو پیش آ رہی ہے تو اسکول انتظامیہ اور انشاءاللہ اساتذہ بھی بائی فون اور کسی بھی ذریعے سے جو ہے وہ ہمیشہ اویلیبل ہیں. جو بھی ان کی مشکلات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ سارے وہ ہیں. کچھ سوالات اور جوابات، کچھ سوالات ان کی طرف سے بھی آئے، پیشنٹ کی طرف سے بھی، پیرنٹس کی طرف سے بھی، تو ان کا بھی باقاعدہ مناسب طور پر جواب دے کر ان کو مطمئن کیا گیا. اور الحمدللہ بڑی خیر و خوبی یہ میٹنگ ختم ہوئی. شکریہ صاحب. ابھی 10ویں کے امتحانات بھی بالکل قریب ہیں، جبکہ علی راج اسکول میں بھی ایک اچھی تعداد 10ویں کی موجود ہے، تو ان کے سرپرستوں سے اور بالخصوص طلباء سے آپ کی کیا ایک اپنی طرف سے ایک میسج ہو؟ ہاں، ایک میسج یہی ہے کہ دیکھیے یہ نہ سمجھیں کہ اسکول چونکہ نہیں ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو، آپ اپنی تیاری، آپ یہ نہیں سوچیے کہ آن لائن جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ شروع ہو ہی جائے گا، یہ بالکل نہیں سمجھیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے پیرنٹس کی کیپیبلٹی کیا ہے، کس حد تک وہ اس کو قبول کر سکتے ہیں. اگر ایسا ہے تو کچھ ہماری بھی کوشش رہے گی اسکول کی ضرور کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی طرح سے ان کو یعنی اسکول کی طرف سے کوئی بیکنگ ملے یا کچھ کلاسز کا کچھ انتظام کرنا ہو تو وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ہمیں بھی وہ اجازت دے، کیونکہ ہم کوئی کام جو ہے وہ یعنی قانون سے ہٹ کر تو ہم کر نہیں سکتے ہیں، یا کوئی بھی اسکول نہیں کر سکتا، کوئی ادارہ نہیں کر سکتا ہے. اگر یہ ممکن ہوا تو ہم ضرور انشاءاللہ ہر طرح سے پوری طرح سے ہم تیار ہیں کہ ان کی جو ہے ضرورتوں کو پورا کیا جائے، اور جو بھی یعنی وہ چاہتے ہیں اپنے کورسز کے سلسلے میں اس چیز کو بھی سامنے رکھے، ان کے اگر کوئی دشواریاں ہیں تو وہ دشواریوں کو ختم کیا جائے. اقبال صاحب، ابھی سامنے جو ایام آ رہے ہیں، تقریباً 18 جون سے پی یو سی سیکنڈ کا آخری جو پرچہ بچا ہوا تھا اس کا امتحان ہے، اور اس کے بعد 25 جون سے SSLC کے امتحانات ہیں، تو اس کے تعلق سے بچوں کے لیے الہلال کی جانب سے کیا سہولیات ہوں گی؟ جی دیکھیے، اس کے بارے میں بھی انتظامیہ نے یہ پورا اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ہمارے بچے بہت حفاظت کے ساتھ اور ہائیجین کو برقرار رکھتے ہوئے جو ہے سینٹر تک پہنچے ہیں. اس کے لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ 18 جون کو پی یو سی کا جو انگلش پیپر ہے وہ ویسے تو شروع ہوتا ہے 10 ساڑھے 10 بجے سے، لیکن ہماری ان سے درخواست یہی رہی ہے آج کی میٹنگ میں بھی کہ وہ یہاں پر 8 بجے صبح پہنچ جائیں اسکول میں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ 25 جون کو جو 10th اسٹینڈرڈ کے ایگزام ہے اس کے لیے بھی
جس میں ہمارے تقریباً 35 بچے شریک ہوں گے، اس کے لیے بھی ٹائمنگ وہی ہے صبح کی، لیکن وہ یہاں 8 بجے پہنچ جائیں تاکہ ان کی یہاں پہ اچھی طرح سے سینیٹائزیشن وغیرہ کر کے اور سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ان کو جو ہے بس پہ، یہاں اسکول کی بس پہ جو ہے وہاں پر سینٹر تک پہنچایا جائے ان کو، اور وہاں پر بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے تو خیر برقرار رہتا ہی ہے انتظام، باقاعدہ ٹیمپریچر وغیرہ دیکھنے کا، اگر خدا نہ خواستہ کسی بچے کا ٹیمپریچر جو قابل قبول نہ ہوا تو وہ الگ اس کے روم میں بٹھائیں گے اور اس کا سارا انتظام انشاءاللہ رہے گا، اور مینجمنٹ بھی اس بات کی پوری کوشش کرے گا کہ ان کے ساتھ جو ہے اس بات کو رکھا جائے کہ کوئی اس طرح کی بات نہ ہو، کیونکہ وہاں پر جو ہے مختلف قسم کے بچے آئیں گے، مختلف جگہوں سے آئیں گے، لوکیشن سے، اور ہمارے بچوں کو جو ہے وہ کسی طرح کی جو ہے وہ اس کی وہ نہیں رہنی چاہیے، اس لیے اسکول مینجمنٹ کی طرف سے پوری یہ کوشش کی گئی ہے، اور پھر ان کی واپسی کا بھی اسی طرح سے پیرنٹس کو کہا جائے گا کہ کس طرح سے وہ کرنا ہے۔ ناظرین، کل ملا کر یہ ہے کہ الہلال اسکول پوری طرح سے جو بھی قانون کی طرف سے ہدایات جاری کی جائے گی اس پر 100% عمل کرنے کے لیے تیار ہے، اور آپ نے ابھی سنا کہ اگر آن لائن کلاسز شروع بھی کیے جاتے ہیں تو سرپرستوں کی طرف سے جو بھی اقدامات کیے جائیں گے اور الہلال کی جانب سے جو بھی اقدامات کیے جائیں گے اس کو قبول کرنا لازم ہوگا۔ اور آج کی میٹنگ کے تعلق سے موصوف نے بتایا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھا گیا تھا، سینیٹائزیشن ہوا تھا، اور جو بھی سماجی فاصلے کو برقرار رکھنا تھا وہ بھی اس پر بھی باقاعدہ عمل ہوا۔ تو ہم بڑے ہی شکر گزار ہیں کہ موصوف نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے دی۔ جزاک اللہ۔